ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت ایک حادثہ یا پھر قتل کی سازش؟ ایرانی فورسز نے اچانک انڈین ایمبیسی کے اوپر ریڈ کیوں کیا؟ کیا واقعہ اس واقعے کے پیچھے اسرائیل کی سازش اور انڈیا وہ ہاتھ ہے جس کا استعمال کیا گیا؟ اس ویڈیو کے اندر اس طرح کی بہت سی معلومات کو ہم جانیں گے۔ پچھلے چند گھنٹے سے یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ ایرانی فورسز نے انڈین ایمبیسی کے اوپر ریڈ کیا اور کچھ ایرانی آفیشلز کی طرف سے یہ شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا اسرائیل ہے اور یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنے میں انڈیا نے اس کی مدد کی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایران کے اندر کون سے اہم عہدوں پر فائز رہے اور انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دیں، یہ ساری قابل ذکر چیزیں ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں حادثے کا شکار ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 2021 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم تھے اور جب ابراہیم رئیسی کے والد کی وفات ہوئی اس وقت ابراہیم رئیسی کی عمر محض 5 برس تھی۔ ایران کے اندر 19 جون 2021 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی نے کامیابی حاصل کی اور انہوں نے ایران کے 8ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1979 میں انقلاب ایران کے بعد ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ایران کے عدالتی نظام میں کئی عہدوں پر کام کیا۔ 1980 میں جب ان کی عمر محض 20 سال تھی وہ کرج کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، بعد ازاں وہ ہمدان کے بھی پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 1985 میں تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر کے طور پر تعینات ہوئے اور ایران کے دارالحکومت تہران میں ہی بس گئے۔ ایران کے اندر ایک ڈیتھ کمیٹی بہت زیادہ مشہور ہے، وہ ڈیتھ کمیٹی ٹربیونلز کا حصہ بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ 1988 میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جب ڈپٹی پروسیکیوٹر کے عہدے پر تھے تو اس وقت ان چارجزوں میں آپ کو بھی وہ ایک خفیہ جج سمجھا جاتا ہے جو کہ اس ڈیتھ ٹربیونل کمیٹی کے نام سے مشہور تھا۔ آیت اللہ خامنائی کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو نئے چیف جسٹس محمد یزدی نے 1994 میں تہران کا پروسیکیوٹر مقرر کیا اور آپ 1999 سے لے کر 1994 تک اس عہدے پر فائز رہے، جبکہ 1994 میں ابراہیم رئیسی کو جنرل انسپیکشن آفس کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا۔ اس طرح آپ کی زندگی کا سفر طے ہوتا گیا اور آپ 2014 سے 2016 تک ایران کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے۔ 2017 میں ایران میں ہونے والے انتخابات میں ابراہیم رئیسی صدر کے امیدوار بن کر سامنے آئے، تاہم آپ کو کامیابی نہ مل سکی اور اس وقت صدر حسن روحانی نے انہیں بھاری اکثریت سے شکست دی۔ دوسری مرتبہ 2021 میں جب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے صدر کے انتخابات میں حصہ لیا تو انہوں نے 62.9% ووٹوں سے ایران کے 8ویں صدر کا حلف اٹھایا۔ خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقائی خود مختاری کے حامی مانے جاتے تھے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کے اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ اسٹریٹجک روابط مستحکم کیے، یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مخالفت بھی کی، یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 2023 کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے 20 معاہدوں پر دستخط کیے اور کچھ ہی دن بعد ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران اور سعودی عرب نے 2016 سے منقطع سفارشی تعلقات بحال کر لیے۔ انہوں نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔
पिछले ही महीने अप्रैल ही में सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। इब्राहिम रईसानी के हेलीकॉप्टर के साथ ये जो हादसा रूनुमा हुआ, अभी चाइना की एक सैटेलाइट की तरफ से ली गई पिक्चर भी शेयर की है, जिसके अंदर क्लियर देखा जा सकता है इब्राहिम रईसी का तैयारा ज़मीन पर गिरने से पहले उसके अंदर आग लग चुकी थी। इस वक्त इस पूरे खित्ते में कशीदगी के खतरात भी लाहिक हो चुके हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल और ईरान का बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था और कुछ कुव्वतें और ताकतें कुछ ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं ये ईरानी सदर की मौत जो है ये एक हादसा नहीं बल्कि ये एक प्री प्लान्ड कत्ल है। इब्राहिम रईसी दुनिया का कोई पहला सदर नहीं है, बल्कि इस जैसी मिसालें और भी हैं कि काफ़ी सारे मुल्कों के सदर जो है इसी हेलीकॉप्टर हादसा का शिकार होकर इस दुनिया से जा चुके हैं। इस वक्त सबसे बड़ा शक जो है वो इसराइल पे किया जा रहा है और साथ ही साथ मुबैना तौर पर इंडिया के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया ने इसराइल की मदद की और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में उन्होंने इसकी मदद की। अभी तक ईरानी आला हुकाम या ऑफिशियल्स की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में इब्राहिम रईसी की मौत की तहकीकात जब होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अवाम के सामने आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।